اب غور کریں، غرور ایک بڑا مسئلہ ہے۔ غرور وہ گناہ ہے جو شیطان نے کیا جب اسے بادشاہی سے نکالا گیا۔ اس نے کہا میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا لگاؤں گا۔ جہاں بھی غرور ہوگا وہاں ہمیشہ تباہی ہوگی۔ حلیمی کے بنا امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ غرور ہمیشہ جھگڑا برپا کرتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر واقعی خدا کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حلیم بننا ہوگا، کیونکہ غور کریں تو غرور ہمیشہ خود کو بہتر جانتا ہے اور کسی اور کے آگے جھکنا یا اس پر انحصار کرنا نہیں چاہتا۔ سو نمبر 4 جس سے آج ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ ہے کہ حلیم شخص ہمیشہ ہی خود پر غور کرتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو مانتا ہے۔ وہ خود کو دوسروں سے بڑھ کر نہیں سمجھتا جتنا سمجھنا چاہیے۔ وہ بغیر کسی بحث اور تکرار کے اصلاح لے سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب یسوع پر ہر طرح کا الزام لگا تو بحث و تکرار میں نہ الجھا اور اس نے زیادہ تر باتوں کا جواب نہ دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور اسے پتا تھا کہ اگر خود کو صحیح ثابت کرنے کی ضرورت بھی پڑی تو خدا خود کر دے گا۔ بائبل کہتی ہے خدا ہمارا بھال کرنے والا ہے اور وہ آپ کو بے گناہ ٹھہرائے گا۔ آپ کو اپنے طور پر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں سمجھنے دیں۔ آپ کو انہیں قائل کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ آپ اچھے ہیں۔ آپ بس اچھائی کریں اور جلد یا بدیر اسے جان لیں گے۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض تو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا آپ کو پتا ہے پطرس جلد باز تھا اور بولنے میں ہمیشہ جلدی کرتا تھا۔ اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں کی ہے بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس نے کہا پطرس تیرے پاس بڑا روحانی اختیار ہوگا۔ خدا کے منصوبے پطرس کے لیے بڑے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے آپ اگلے چند منٹوں میں دیکھیں گے کہ پطرس کی زندگی میں ایک بڑا کام ہونا باقی تھا۔